السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں شاہد منیر۔ ناظرین، پنجاب میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے ایک تسلسل کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے آپ کو حلقہ جاتی سیاست سے آپ کو آگاہ کیا، اور الحمدللہ ہم نے آپ کو جتنے بھی پنجاب کے حلقے ہیں ان کو کوریج کر رہے ہیں، اور بالترتیب دو حلقوں کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ کو موجودہ حالات کے تناظر میں کرنٹ سچویشن سے آگاہ کیا جا رہا ہے، بلکہ وہاں پہ کون سا امیدوار اس کے جیتنے کا کتنا چانسز ہیں اس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، عمومی رائے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ماضی میں یہاں پہ کون سا امیدوار کتنے پانی میں تھا، اور کون سا امیدوار ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جو مخالف پارٹی کا امیدوار ہے اس کو وہ ہرا سکتا ہے۔ جس طرح کی حلقہ جاتی پاکستان کی سیاست ہے پنجاب میں، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، اور ہم حتی الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس سے آپ کو باخبر رکھا جائے فیکٹ کی بنیاد پر۔ ہماری گاڑی نے جو سفر سٹارٹ کیا تھا راولپنڈی سے، آج پہنچے گی لودھراں، اور لودھراں میں ہم کور کریں گے دو حلقے، اور جو ہمارے پاس لودھراں سے موجودہ حالات کے تناظر میں انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو اس میں ایک سروے ہم نے کنڈکٹ کیا اس کی کیا پوزیشن ہے، اور جو یہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے اوپر بات ہوگی، کون سا امیدوار یہاں پہ کتنے پانی میں ہے، اور کون سا پہلوان یہاں پہ مات دے سکتا ہے مخالف امیدوار کو۔ ناظرین، ان دو حلقوں میں بھرپور ہم نے ورک کر کے آپ کے سامنے بہت ہی سرپرائزنگ انفارمیشن آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور ناظرین یہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، کیونکہ ہم آپ کو اینڈ کے اوپر یہ کنکلوڈ کر کے بتا دیں گے کہ یہاں پہ کون سا امیدوار یقینی طور پہ جیتے گا۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہیں بھولیے گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ولاگ PP 224 سے، کہ PP 224 میں کیا صورتحال ہے۔ ناظرین، PP 224 میں تحریک انصاف نے اپنا کھلاڑی میدان میں اتارا ہے، اور اس کا مقابلہ ہوگا زوار حسین وڑیچ کا۔ زوار حسین وڑیچ جو تحریک انصاف میں تھے، انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ پول کیا، اور ووٹ پول کرنے کے بعد چونکہ یہ منحرف ہو چکے تھے پہلے، پھر الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور جس کو عرف عام میں ہماری سیاست میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوٹے ہو گئے، تو یہ بے جانا ہوگا۔ یہ لفظ عمومی طور کے اوپر سیاست میں ہمارے کلچر میں شامل ہے، تو چلیں ہم تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ منحرف ہو چکے تھے۔ تو ان کو ابھی مسلم لیگ نواز نے ٹکٹ جاری کر دیا شیر کے نشان کے اوپر، اور یہ جہانگیر ترین کا آبائی حلقہ ہے، تو اس لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جہانگیر ترین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا جہاز میں تیل ڈال کے تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں رول ادا کیا تھا، اور تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں بھی انہوں نے بھرپور رول ادا کیا، اور اپنا حصہ پورا ڈالا کہ عمران خان اپنا اقتدار کا ٹائم پورا نہ کر سکے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے جہانگیر ترین کے لیے بہت بڑا، جو ان کے گھر تک آن پہنچا ہے اس حلقے میں۔ ناظرین، یہ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے، اس میں 2018 کے الیکشن میں زوار حسین وڑیچ جو منحرف ہیں تحریک انصاف کے، بلے کے نشان کے اوپر انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے 60,482 ووٹ حاصل کیے تھے بلے کے نشان کے اوپر زوار حسین وڑیچ نے۔ زوار حسین وڑیچ اس سے پیچھے 2013 کا الیکشن ہار بھی چکے ہیں، اور یہ بلے کے نشان کی وجہ سے 2018 کا الیکشن جیتے۔ 60,482 انہوں نے ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل جو مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے محمد عامر اقبال شاہ صاحب نے یہاں سے ووٹ حاصل کیے 48,211۔ تو یہ ناظرین کوئی لگ بھگ 12,271 ووٹوں کے فرق سے مسلم لیگ نواز کا جو امیدوار تھا وہ شیر کے نشان کے اوپر تھا، ہار گیا تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ زوار حسین وڑیچ سے۔ 60,482 زوار حسین وڑیچ نے ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھا خلاصہ 2018 کے الیکشن کا، کہ 2018 کا الیکشن زوار حسین وڑیچ نے ریزنیبل کمفرٹیبلی ون کیا تھا۔ اب ناظرین، تھوڑا سا اس کو ماضی میں جانے کی ضرورت ہے کہ 2013 کے الیکشن میں اسی حلقے کا نام پہلے جو ابھی PP 224 تھا، PP 207 تھا تب۔ تو ناظرین، PP 207 میں جب الیکشن ہوا 2013 کا اسی حلقے میں، تو محمد عامر اقبال شاہ نے یہاں سے
میدان مار لیا آزاد حیثیت میں۔ ناظرین یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے بات جو میں بتا رہا ہوں۔ آزاد حیثیت میں انہوں نے 30,237 ووٹ حاصل کر کے 29,108 ووٹ حاصل کرنے والے زوار حسین بڑیچ، جی ہاں ناظرین، زوار حسین بڑیچ، یہی زوار حسین بڑیچ کو جو اس وقت 2013 کے الیکشن میں PMLN کی ٹکٹ کے اوپر تھے، 29,108 ووٹ حاصل کر کے یہ مات کھا گئے تھے آزاد امیدوار محمد عامر اقبال شاہ سے۔ تو ناظرین جو محمد عامر اقبال شاہ ہیں یہ اب تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اور جو زوار حسین بڑیچ ہے یہ امیدوار ہیں مسلم لیگ نواز کے۔ یہ پھر سے عدل بدل ہو گیا، جو امیدوار تھا 2018 کا مسلم لیگ نواز کا، یہ اب بائی الیکشن میں عامر اقبال شاہ یہ اب امیدوار ہیں تحریک انصاف کے، اور جو مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے 2013 کے وہ 2018 میں ہو گئے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے، اب وہ بائی الیکشن میں پھر مسلم لیگ نواز کے امیدوار بن گئے۔ تو ناظرین یہ کلا بازی ہیں جو سیاستدان لگاتے رہتے ہیں ایک جماعت سے دوسری جماعت میں، اور خاص کر کے جنوبی پنجاب میں تو یہ کلچر عام ہے۔ اب ناظرین یہاں پہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیا ہے۔ ناظرین یہ حلقہ بہت اہمیت کا حامل، میں نے پہلے آپ کو بتایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جہانگیر ترین کا گھر ہے، یہ وہ حلقہ ہے جہاں آبائی طور کے اوپر جہانگیر ترین لودھرا میں رہتے ہیں۔ 2 سیٹیں ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی، ایک تحریک انصاف کے میاں محمد شفیق صاحب نے پلے کے نشان کے اوپر جیتی، جو جہانگیر ترین کا آبائی حلقہ وہاں سے وہ ابھی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں محمد عامر اقبال شاہ صاحب کو، اور جبکہ یہاں پہ جو مسلم لیگ نواز تھی نیشنل اسمبلی کی سیٹ میں وہ رنر اپ تھی۔ تو ناظرین یہ حلقہ ہے 224، یہاں پہ جہانگیر ترین کا گھر ہے، اپنا حلقہ یہ ان کے لیے یہ والد جان بنا ہوا ہے، کیونکہ جو محمد عامر اقبال شاہ صاحب ہیں یہ وہی فیملی ہے جنہوں نے جہانگیر ترین کو بائی الیکشن میں ان کے بیٹے عامر اقبال شاہ صاحب کے جو والد تھے اقبال شاہ صاحب، انہوں نے شکست فاش دی تھی علی ترین کو بائی الیکشن میں۔ تو ناظرین یہ بڑی سٹرانگ فیملی ہے، اور ان کا اس علاقے میں شرافت کا ووٹ ہے، پیسہ ان کے پاس ضرور کم ہے، لیکن یہ آزاد حیثیت میں 2002 میں بھی جیت چکے اور اپنا یہ سکہ یہاں پہ جمانے میں کامیاب ہوئے متعدد الیکشن میں آزاد حیثیت میں بھی۔ تو اب جو محمد عامر اقبال شاہ صاحب ہیں یہ امیدوار ہیں تحریک انصاف کے۔ ناظرین یہ میں نے یہاں پہ یہ اس حلقے کا ولاگ روکتا ہوں، 2028 کا شروع کرتا ہوں اگلے حلقے کا، اور اینڈ کے اوپر دونوں حلقوں میں بتا دوں گا کہ کون سے امیدوار یہاں پہ یقینی طور کے اوپر جیت سکتے ہیں، جن کے 99.9% چانسز ہیں، کیونکہ حتمی طور کے اوپر فیصلہ 17 جولائی کو ہی ہونا ہے، لیکن 99 میں پرسنٹیج بتا رہا ہوں، اور جو میں اینڈ کے اوپر بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں سے دونوں حلقوں میں سے جیتے گا کون امیدوار۔ تو ناظرین اینڈ تک آپ نے یہ ہمارے ولاگ میں ہمارا ساتھ دینا۔ 228 پہ چلتے ہیں ناظرین، PP 228 لودھرا، یہاں سے 2018 کے الیکشن میں نذیر احمد خان تحریک انصاف کے نشان بلے کے اوپر جیتے، 43,169 حاصل کردہ ان کے ووٹ تھے، اور ان کے مد مقابل سید محمد رفیع الدین صاحب تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، جنہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے 39,731۔ ٹوٹل ووٹوں کا جو یہاں پہ فرق تھا وہ تھا 3438 ووٹوں کے مارجن سے بلے کے نشان کے اوپر یہاں سے نذیر احمد خان صاحب تحریک انصاف کی طرف سے 2018 کا الیکشن جیتے، اور مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے سید محمد رفیع الدین، ان کو انہوں نے شکست فاش دی، اور جو فرق تھا ووٹوں کا 3438 ووٹوں کے مارجن سے بلہ یہاں سے فتح یاب ہوا۔ نذیر احمد خان صاحب بھی منرف ہونے والوں میں تھے۔ ٹوٹل یہاں پہ 5 سیٹیں ہیں لودھرا میں صوبائی اسمبلی کی، جن میں سے 2 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی کمفرٹیبلی، جبکہ 3 سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نواز کے امیدوار برجمان ہیں، وہ جیتنے کے بعد اسمبلی میں پہنچے 2018 کے، اور وہاں سب کے اوپر ان کا کمپٹیشن تحریک انصاف سے نک ٹو نک تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ 2 نیشنل اسمبلی کی لودھرا میں سیٹیں ہیں، ایک کے اوپر تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ میاں محمد شفیق صاحب اس حلقے کے جیتے ہوئے ہیں، اور جو ان کا مطلب دوسرا حلقہ ہے لودھرا کا، وہاں سے مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ فتح یاب ہوئے 2018 کے الیکشن میں۔ اب ناظرین جو موجودہ حالات کے تناظر میں جو یہاں پہ پوزیشن ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس سے پچھلا حوالہ اس لیے ضروری ہے 2013 کا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ 2013 کے الیکشن میں اس سیٹ کو PP 211 کا نام دیا گیا تھا، اور PP 211 میں جو مقابلہ تھا وہ تھا تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز اور ایک آزاد امیدوار کا۔ ناظرین جب 2013 میں یہاں پہ الیکشن وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس میں
احمد خان صاحب الیکشن جیتتے ہیں 32,717 ووٹ لے کے اسی حلقے سے آزاد حیثیت میں، اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر آنے والے تحریک انصاف کے امیدوار عزت جاوید خان سے۔ عزت جاوید خان صاحب یہاں سے 23,426 ووٹ حاصل کرتے ہیں، جبکہ 32,717 ووٹ حاصل کر کے آزاد امیدوار یہاں سے سرخرو ہوتے ہیں 2013 میں۔ تو جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے وہ رنر اپ تھے 2013 کے الیکشن میں۔ مسلم لیگ نواز اس حلقے میں تیسرے نمبر کے اوپر تھی۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو ان کے امیدوار تھے حسن محمود PMLN کے 22,236 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ ناظرین، اس حلقے میں 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ نواز تیسرے نمبر کے اوپر تھی، دوسرے پہ نہیں تھی۔ دوسرے نمبر کے اوپر تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے عزت جاوید خان وہ تھے، اور آزاد امیدوار کے ہاتھوں ان کو، احمد خان کے ہاتھوں ان کو شکست ہوئی تھی 2013 کے الیکشن میں۔ تو ناظرین، یہ ذرا یاد دہانی کے لیے آپ کے ضروری ہے کہ اسی حلقے میں تیسرے نمبر کے اوپر تھی PMLN، اور 2018 کا اسی حلقے میں مسلم لیگ نواز کا امیدوار کمفرٹیبلی مات کھا گیا تھا نذیر احمد خان سے بلے کے نشان کے اوپر۔ تو یہ جو دو حلقے دو دفعہ یہاں سے 2013 میں بھی اب مسلم لیگ نواز نہیں جیت پائی، اور 2018 میں بھی مسلم لیگ نواز یہاں سے نہیں جیت پائی شیر کے نشان کے اوپر۔ 2013 میں مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ یہاں پہ تیسرے نمبر پہ تھا، جبکہ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نواز کا امیدوار یہاں پہ سیکنڈ تھا، رنر اپ تھا، جبکہ بلے کے نشان کے اوپر یہاں سے نذیر احمد خان صاحب جیت کر اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اب ناظرین، موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اب پوزیشن کیا ہے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ نذیر احمد خان صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے آ گئے میدان میں، اور ان کا مقابلہ ہوگا عزت جاوید خان صاحب سے، جنہوں نے 2013 کا رنر اپ تھے۔ وہ اب ان کے مقابلہ آ گئے ہیں بائی الیکشن میں 17 جولائی کو۔ اب وہ ان کا مقابلہ کریں گے، اور بڑے تگڑا پہلوان تحریک انصاف نے میدان میں اتارا یہاں سے، اور ان کو سامنا کرنا پڑے گا نذیر احمد خان صاحب کا اس حلقے میں۔ اور ناظرین، اب میں آپ کو تازہ صورتحال اور لیٹسٹ سروے، اور میں نے جو کہا تھا اینڈ کے اوپر کنکلوڈ کروں گا ناظرین، وہ یہ ہے کہ جو حلقہ ہے PP 224 جہانگیر صاحب کا، اپنا حلقہ جہانگیر ترین صاحب کا، وہاں پہ جو عامر اقبال شاہ صاحب ہے، ہمارے سروے کے مطابق، میں یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اور یہ آپ نے 17 جولائی کو دیکھنا ہے ناظرین۔ یہ جو حلقہ ہے PP 224، یہاں سے تحریک انصاف کی جس کو ٹکٹ الاٹ کی گئی ہے عامر اقبال شاہ صاحب بہت تگڑی پوزیشن میں ہے، وہ یہ الیکشن کمفرٹیبلی جیت رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جہانگیر ترین، جو کہ پورے پاکستان میں جہاز دوڑا کے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکلوانے میں بھی بڑا اہم رول کیا حکومت بنانے کے علاوہ، ان کے جناب اپنے گھر سے جو تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت رہا ہے، واضح برتری کے ساتھ جیت رہا ہے، اور جو یہاں پہ زوار حسین وڑیچ ہیں وہ سیکنڈ آئیں گے۔ یہ ہمارے جو لیٹسٹ سروے ہے، ٹرینڈز کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ واضح طور کے اوپر یہاں سے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ پیر عامر اقبال شاہ صاحب، پیر اقبال حسین شاہ صاحب، جنہوں نے جہانگیر ترین کے بیٹے کو شکست دی تھی، اب اسی حلقے سے عامر اقبال شاہ صاحب جو متعدد الیکشن اس حلقے سے جیت چکے ہیں، وہ واضح طور کے اوپر وڑیچ کے اوپر برتری لیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جو دوسرا حلقہ ہے PP 228، یہاں پہ جو عزت جاوید خان صاحب ہیں، بہت ہی مستحسن فیصلہ تحریک انصاف کا، ٹکٹ دینے کے حوالے سے انہوں نے بالکل ٹھیک کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دی، اپنے پرانے ورکر کو ٹکٹ دی۔ عزت جاوید خان اس حلقے کے واضح طور کے اوپر برتری لیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، عزت جاوید خان کو یہاں پہ نذیر احمد خان کے اوپر برتری حاصل ہے، تو لودھرا میں جہانگیر ترین کے اپنے گھر میں دونوں سیٹوں کے اوپر PP 224 اور PP 228 کے اوپر تحریک انصاف کے امیدوار برتری لیے ہوئے ہیں۔ PP 224 میں تحریک انصاف زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے، جبکہ PP 228 میں نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، اور تحریک انصاف کو یہاں پہ بھی برتری حاصل ہے۔ اگر ہم اس کو ریٹ کرتے ہیں تو جو حلقہ ہے PP 224، وہاں پہ اگر عامر اقبال شاہ ہارتے ہیں تو یہ اپ سیٹ ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واضح، جو ہمارے سروس کے مطابق واضح برتری میں ہیں، واضح طور کے اوپر ان کے جیتنے کے چانسز ہیں۔ اور جو عزت جاوید خان ہے سیکنڈ سیٹ کے اوپر PP 228 پہ نذیر احمد خان کے مد مقابل، ان کا بڑا ٹف کمپٹیشن ہے، اور یہاں پہ جو پرسنٹیج ہم آپ کو دیتے ہیں وہ تقریباً کوئی 49 اور 51 کا یہاں پہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، اور 51% کے ساتھ یہاں پہ عزت جاوید خان صاحب فیورٹ ہیں۔ ناظرین، حتمی فیصلہ عوام نے کرنا ہے 17 جولائی کو ووٹ کی طاقت سے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پری پول امریکہ میں بھی سروے ہوتے ہیں، اور پری پول ہم نے بھی سرویز کیے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہم آپ کو کرنٹ سچویشن ہے اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اور دونوں سیٹیں جہانگیر ترین اپنے گھر سے، لودھرا سے
ابھی پیچھے نظر آ رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے یہاں پہ کینڈیڈیٹ ابھی پیچھے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔